بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز مقدس کے 2 ہفتے، روداد سفر بقلم احسن ریحان، قسط نمبر 1۔ مالک ارض و سما بہت مہربان ہے، بہت غفور و ودود ہے۔ اس کے تمام صفاتی نام بھی اگر ذکر کر دیے جائیں تب بھی اس کی ذات کو محیط نہیں ہو سکتے، لیکن انسان کو اس کے مالک نے وسعت کے بقدر ہی مکلف بنایا ہے، لہٰذا آسمان و زمین گواہ ہیں کہ ہر دور میں لوگ اپنے اپنے ظرف کے مناسب پروردگار کی حمد کرتے رہے ہیں، اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور راہ ہدایت پر گامزن افراد اس پر بے انتہا اجر کے مستحق ہوں گے۔ یہ وعدہ ہے ان کے خالق و مالک کا۔ یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ وہ مجھ جیسے عصیان و طغیان میں غرق نافرمانوں کو بھی حرمین مقدسین کی زیارت کرا دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہر کلمہ گو کے دل میں مقدس اور محترم ہے۔ ہر وہ انسان جس نے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا اعتراف کر لیا، یعنی جن لوگوں نے تمام انس و جن اور درند و چرند اور نبات و جماعت کے پیدا کرنے والے کو اس کی صفت وحدانیت کے ساتھ جان لیا اور مان لیا، تو قدرتاً وہ اپنے قلب و فہم کے نہا خانوں میں اس ہستی کی محبت کا وجود محسوس کریں گے جس کے طفیل رب عرش و زمین نے اس دنیا کو تخلیق کیا۔ وجہ تخلیق عالم ایک ایسی صفت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس صفت کے تذکرے کے بعد ذکر و نظر کے موضوع کا محور یہی فرد واحد باقی رہتا ہے، اور خوش قسمتی سے یہ ناپختہ قلم آج اسی مرد قلندر اور اس کے منتسبین پر جرأت جنبش کر رہا ہے۔ گزشتہ سال ستمبر کی 19 تاریخ میرے لیے بڑی یادگار ثابت ہوئی کہ اس روز پاسپورٹ آفس گئے تھے، اور ظاہر ہے پاسپورٹ آفس جانا اپنے آپ میں تو ایک عام سی بات ہے۔ وہ یادگار کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی نسبت کسی یادگار چیز سے نہ ہو۔ اس بزم گیتی کی یہ ریت پڑ چکی ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی سرحدیں اگر عبور کرنا ہے تو مخصوص مراحل سے گزرنا پڑے گا، محض کاغذوں کے چند ٹکڑوں سے اپنا قابل اعتماد ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ عجیب منشور ہے دنیا والوں کا کہ جو شخص شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نامی چند رقعات بہم رکھتا ہے وہ نیت کا صاف ہے، ارادے کا نیک ہے اور امن کا ضامن ہے، خواہ اس کا سینہ دہشت گردی سے اور انتشار پسندی سے بھرا پڑا ہو، اور وہ ملک و قوم کا کیسا ہی شدید دشمن کیوں نہ ہو۔ بہر کیف ان تیاریوں سے ایسا لگنے لگا تھا کہ تقدیر نے دیار نبوی میں حضوری کے لیے زین کس لی ہے۔ دنیا کے دستور کے مطابق ہر وہ کاغذی اور تفتیشی کارروائی جو سرحدیں عبور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں ہو چکی تھی کہ تقدیر نے میرا یہ سفر لکھ دیا تھا، چنانچہ ساری دنیا کا اتحاد بھی اسے کیسے ٹال سکتا تھا، اور یہ تو ہر مومن کا بنیادی نظریہ ہے۔ ٹھیک 2 مہینے بعد 20 نومبر کی ایک خوشگوار دوپہر میں ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر ایک محفل سجی تھی جس کی بزم افروزی اچھے ابی کی بدولت تھی۔ یہ وہی دن تھا جب ہمیں ان پاک سرزمینوں میں حاضری کے لیے سفر شروع کرنا تھا۔ اس وقت ذہن قدرے گراں بار بھی تھا، کیونکہ یہ سفر ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اصول و آداب ہوا کرتے ہیں جن سے اس بے علم کو یکسر ناشنائی تھی۔ اسی کم علمی کے ازالے کے لیے یہ مجلس آراستہ تھی جس میں اچھے ابی نے اپنے وسیع علم اور طویل تجربوں کے حوالے سے بڑی کارآمد اور نفع بخش باتیں ہم عازمین عمرہ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ سفر کی تمام تیاریاں حسب مقدرت مکمل کر لی تھی، اور مغرب سے قبل تمام اعزاء سے ملاقات کی، پھر نماز کے بعد متصلاً لکھنؤ کی سمت روانہ ہو گئے۔ راستے میں بھی گفتگو کا موضوع وہی 2 متبرک بستیاں تھیں جہاں جانے والے بھی اور نہ جانے والے بھی اس کے تذکرے سے سرشار رہتے ہیں۔ الغرض گاڑی کے اندر کی پرسکون فضا والدین کے تربیتی، تلقینی اور تنبیہی کلمات سے منور تھی، جو باتیں بلا شبہ اس دیار مقدس میں بھی ہم لوگوں کے لیے جا بجا معاون و دستیار ثابت ہوئیں۔ محمدی سے لکھنؤ جانے والوں کے لیے شہر سیتاپور گزرگاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں پھوپھا جان اور امتی وغیرہ بھی رہائش پذیر ہیں، چنانچہ کچھ دیر ان کے گھر قیام ہوا۔ اس گھرانے کا ممتاز وصف خوش اخلاقی، خندہ پیشانی اور ضیف پروری ہیں جو ہر بار ان سے ملاقات کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ یہاں ملاقات کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر لکھنؤ کے لیے ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ لکھنؤ پہنچ کر کچھ دیر دوبگے اور امبرگنج میں رہے۔ دراصل لکھنؤ بھی ہمارے خاندانی عز و اقربا کا گہوارہ ہے۔ رات کے ابتدائی حصے ہی میں ہم لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ ان ملاقاتوں میں ایک موقع بار بار آتا تھا
جب ہم برسر زمین ہی زمین دوز ہوئے جاتے تھے، ہر بزرگ و خرد اور کبیر و صغیر یہ کہتا کہ وہاں کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ نہ جانے کتنے نیک دل لوگوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، ہم عمروں نے اس عاصی سے دعاؤں کے لیے کہا۔ بے شک یہ ان کی حب رسول اور عشق حرمین کی دلیل ہے۔ جب ایئرپورٹ پہنچے تو ہم تمام مسافرین حجاز یکجا ہو گئے، جن میں میرے اور احمد بھائی کے علاوہ ہماری 2 خالائیں، ان کی چچی اور چچازاد بھائی تھے، اور ہمارے استاذ محترم مولانا سالم صاحب بھی ہمراہ تھے، جو کہ 7 لوگوں پر مشتمل اس کاروان حجاز کے سرکردہ اور سرپرست تھے۔ اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جو رات کے درمیانی حصے میں ہم لوگوں کو رخصت کرنے ایئرپورٹ تک آئے تھے، جن میں بڑے ابی اور جنید بھائی، ہمارے پھوپھیزاد عباد اور اسحاق بھائی، اور خالازاد بھائی شرجیل، اور بھی کچھ لوگ تھے جو وہاں رہے، جن میں اسلم بھائی کی شخصیت بھی ناقابل فراموش ہے۔ عباد بھائی بذات خود بھی انتہائی شفیق اور پرلطف ہیں، مزید یہ کہ عرب اور ہند کے سفر کا خاصا تجربہ بھی رکھتے ہیں، سو انہوں نے جب تک ایئرپورٹ کے اندرون میں جانے کا وقت نہیں آیا بہت سی اہم باتیں بتائیں۔ في الحجاج يا رب الورى لكن قلبي بالمحبة كبرا لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع وما دمع بعين قد جرى لبيك أعلنها بكل تذلل لبيك ما امتلأت بها القرى لبيك يا ذا الجود ما قلب هفى للعفو منك وبالخضوع تداثرا للعفو منك وبالخضوع تداثرا۔ کچھ لمحوں کے بعد ہم 7 لوگ سب کو الوداع کہتے ہوئے کسٹم کی طرف بڑھے اور قطار در قطار تفتیشی مرحلات اور کاغذی کارروائیوں سے گزرتے ہوئے انتظار گاہ میں بیٹھ گئے۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد ہم لوگ جہاز تک لے جانے والی بسوں میں آ گئے، اور کچھ لمحات میں سلام ایئر لائن کے ایک طیارے میں ہم لوگ داخل ہو رہے تھے۔ جہاز کا انجن دہاڑ رہا تھا، تمام مسافرین اپنی اپنی سیٹوں پر براجمان تھے۔ ہم نے بھی سیٹ بیلٹ لگا لی اور خوف و تجسس کی ملی جلی کیفیت میں تن کر بیٹھ گئے کہ کب یہ وجود زمین سے کٹ کر ہواؤں کا ہو جائے گا۔ جہاز رن وے پر رینگنے لگا، کسی بھی لمحے اس کی رفتار بجلی کی سی ہونے والی تھی۔ خرامہ خرامہ چل رہا جہاز اب کچھ تیز تھا، اچانک اس کی رفتار میں برق کی سی تیزی آ گئی اور وہ رن وے پر سر پر دوڑنے لگا، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے پہیے زمین سے جدا ہو گئے اور طیارے سمیت تمام مسافرین کا زمین سے ناتا ٹوٹ گیا۔ یہ 21 نومبر کی رات کا آخری پہر تھا جب میری نگاہیں اودھ کے ایک تاریخی شہر لکھنؤ کو دیکھ رہی تھیں، جو اب محض چند روشنیوں کا نام تھا، کیونکہ جہاز کئی سو کی رفتار سے بلندیوں کی طرف پرواز کنا آسمان کی وسعتوں کے حوالے ہوا جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں شیشے کے باہر تاریکیوں کا بسیرا تھا اور جہاز میں بلا کا سکون طاری تھا، گو گھر کا ایک پرسکون کمرہ ہو۔ اب سلام ایئر کے عملے کی بھی آمد و رفت ہو رہی تھی اور سب ان کے اعلانات پر گوش بر آواز تھے۔ جہاز پوری آب و تاب کے ساتھ تہ بتہ تاریکیوں اور گھٹا ٹوپ اندھیاروں میں سینکڑوں انسانوں کو لے کر اڑ رہا تھا اور بحر ہند کی مسافتوں کو سمیٹ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آفتاب کی ابتدائی کرنیں ظاہر ہوئیں اور بیرونی مناظر اجاگر ہوئے۔ دوران سفر ایئر لائن کی طرف سے ملا ہوا ناشتہ بھی کیا تھا۔ کچھ منٹ کے لیے آنکھ لگی تھی، لیکن پھر نیند نے ایسی طوطا چشمی دکھائی کہ دوبارہ نہ آئی۔ سب ساتھی مختلف سیٹوں پر تھے، لہٰذا شورش صاحب کی شب جائے کہ منبودم یہی میری ہمجلیس تھی جو حذیفہ ایوبی صاحب نے کہتے ہوئے عنایت کی تھی کہ ہم نہیں تو ہماری کتاب ہی صحیح۔ 8 بجے کے قریب خلیج عمان پر ایک شہر نظر آیا جو ریتیلا اور صحرائی ہونے کے باوجود ترقیاتی تبدیلیوں کے سبب انتہائی دیدہ زیب اور خوش منظر تھا۔ اس شہر کے عالمی ہوائی اڈے کی طرف جہاز مائل ہوا اور بتدریج عرب کی تاریخ ساز اور تاریخ نواز سرزمین سے جا لگا۔ کچھ دیر بعد ہم سب لوگ ایک خوبصورت البتہ عارضی گزرگاہ سے ہوتے ہوئے، جسے جٹ برج بھی کہا جاتا ہے، مسقط کے اس خوبصورت اور وسیع الوجود ایئرپورٹ میں آ گئے جو اپنی صفائی ستھرائی، شاہانہ طراق اور انتہائی اعلیٰ درجے کے نظم و نسق میں خاصی شہرت رکھتا ہے۔ ایئرپورٹ کا چپا چپا جدید سہولیات و تزئینات سے پٹا پڑا تھا، کونا کونا اتنا صاف شفاف اور دلکش تھا جیسے اس کو نہ کبھی چھوا گیا ہو نہ برتا گیا ہو۔ اب جا بجا چسپا عربی کے جملے بھی ہم ہندوستانیوں کے لیے دیدنی تھے، بلکہ دل خوش اور طبع نواز تھے۔ یہ سفر اس نوعیت کا میرا پہلا سفر تھا،
بلکہ یہ کہنا بھی بیجا نہ ہوگا کہ اس 17 سالہ زندگی کے بہترین دنوں میں وہ دن تھے جو اس سفر کی نظر ہوئے۔ بہرکیف ہم لوگ چلتے ہوئے ایک جگہ آ گئے جو نماز کے لیے مخصوص تھی اور ساتھ ہی وضو خانہ اور بیت الخلاء وغیرہ کی راہداری تھی۔ یہاں وضو کی اور فجر کی نماز قضا پڑھنے کے بعد احرام پہن لیا اور احرام کی 2 گانا ادا کی، پھر تلبیہ اور نیت کے ذریعے محرمین میں شامل ہو گئے، چنانچہ ٹوپی اتار دی اور ان تمام پابندیوں کے حوالے سے محتاط ہو گئے جو بندے پر محرم ہوتے ہی عائد ہو جاتی ہیں۔ خوشبو لگانا جو اب تک مسنون تھا اب ممنوع ہے، ناخن اور بالوں کی تراش خراش مذہب اور تہذیب دونوں جگہ مستحسن تھا، اب وہ باعث تاوان ہے۔ یہی بندے مومن کا حسن ہے کہ شرع متین کا جو حکم عقل کے دائرۂ کار میں آئے وہ بھی تسلیم، اور جس تک عقل کی رسائی نہیں ہوئی وہ بھی من نوع قابل قبول ہے۔ احرام پہن کر ہم لوگ اگلی پرواز کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے جہاز کی طرف چل دیے۔ اگلی منزل ام القریٰ سے بغل گیر ایک ساحلی شہر جدہ تھی۔ احرام کی یہ 2 چادریں میرے لیے قدرے دشوار کن ثابت ہوئیں کہ اب تک کبھی بھی تہبند تک سے سابقہ نہیں پڑا جو اب ناگاہ برسر عام بے سلی چادروں پر انحصار کرتے، اور پھر مکہ اور گرد و نواح کی تند ہوائیں تو ان کو اپنا ہم رکاب بنانے کے لیے بے تاب رہتی ہی تھیں۔